فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی، ایسی شکست دوں گا کہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے اپنے تئیں جاری ہیں اور یہ نعرے ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن حالات بتدریج ان کے لیے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تمام تر توجہ اپوزیشن کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہے، تمام تر توجہ اس اسمبلی کے سیشن کے حوالے سے ہے جو ریکویزیشن کیا گیا اور اپوزیشن کے پاس نمبرز ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان کا اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ فوج چوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا ان کے بیان کے مطابق ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے صحیح نمائندہ ہیں اور باقی سب چور ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی برے طریقے سے تتر بتر ہو رہی ہے۔ اگر آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے کہ اس پارٹی کے بخیے ادھڑ رہے ہیں۔ ہم جہانگیر خان ترین کے گروپ کی بات کرتے ہوتے تھے، وہ گروپ پہلے بنا، اس کے بعد پھر بٹھا دیا گیا اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بٹھایا گیا۔ اس کے بعد وہ گروپ دوبارہ متحرک ہو گیا، پھر علیم خان کا گروپ سامنے آ گیا، پھر جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی، جن کو پنجاب کی سیاست کا ذرا سا بھی ادراک ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی گہری لڑائی تھی۔ جب جہانگیر خان ترین تاحیات ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو علیم خان کے ارد گرد یہ بات بڑی پھیلا دی گئی تھی کہ وہ عملاً نیکسٹ چیف منسٹر کے لیے اپنے آپ کو سامنے لا سکتے ہیں، اور دونوں کے آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ لیکن اب گاڑی ایسی چھنتی ہے کہ ایک کا سانس دوسرے کی اجازت کے باہر نہیں آیا جا سکتا۔ جہانگیر خان ترین کے گھر جا کے علیم خان بات کرتے ہیں اور اپنا گروپ جو ہے ان کے ساتھ مرج کر دیا، تو جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے دو گروپ ہوئے۔ اب ایک تیسرا گروپ بھی سامنے آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس 16 ممبران ہیں۔ کل نیو ٹیلی ویژن کے اوپر جب جہانگیر خان ترین کے گروپ کے ممبر سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ملا کر ان کے پاس 54 لوگ موجود ہیں پنجاب کی اسمبلی کے اندر۔ اب اگر آپ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حیران کن کارکردگی کو پنجاب میں دیکھیں تو وہ تمام کی تمام جو ہے 4 گروپس کے گرد گھومتی ہوتی تھی۔ ایک گروپ جہانگیر خان ترین کا گروپ تھا، کچھ مرکز کے اندر سے علیم خان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، ساتھ پھر ویسٹ پنجاب کے اندر سے یہ جھنگ بھلوال ان ایریاز میں سے ایک اور گروپ سامنے آیا تھا، اور پھر ساؤتھ آف پنجاب کے اندر سے ساؤتھ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اتنی میجورٹی دے دی تھی کہ بڑی مشکل سے وہ حکومت فارم کر سکے۔ تو اب اس میں سے 3 گروپ جو ہیں آپ کو علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علیم خان نے اپنا ایک علیحدہ گروہ بنا لیا ہے، جہانگیر خان ترین کا گروپ دوبارہ سے متحرک ہو گیا ہے۔ تیسرا گروپ جو ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے اندر رہے، نون لیگ سے باہر رہے، نون لیگ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ جہانگیر خان ترین، علیم خان اور یہ تیسرا گروپ سامنے آیا ان کے ممبران کا پولیٹیکل پروفائل ڈیولپ کریں تو آپ کو حیران کن ان میں سملیرٹیز نظر آئیں گی۔ ایک سملیرٹی جو سب سے اسٹرائکنگ آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ یہ گروپس عموماً کسی بڑی جماعت کے اوپر رلائی کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، اور آنے والے انتخابات میں ان میں سے تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر اپنے حلقوں کے اندر سے انتخابات نہیں جیت سکتے۔ لیکن اس گروپ کو بہرحال اب یہ اکٹھے ہو گئے، 54 کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ جن اتحادیوں کے اوپر عمران خان تکیہ کر رہے تھے، جن کے کہنے کو 10 ممبران ہیں لیکن عملاً 7 سے 8 ممبران ہیں، چودھری پرویز الہی کی پارٹی یعنی PMLQ، اس کے پاس 7 اور 8 ممبران ہیں۔ عمران خان کا تمام تر فوکس جو ہے ان پر تھا، لیکن بیچ میں سے 54 لوگ یہ نکل آئے۔ اب 54 لوگ جب اندر سے آواز اٹھاتے ہیں اور پارٹی کا جو ہارٹ لینڈ ہے جہاں سے یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کون کرے گا، وہاں پر اتنا بڑا ریبیلین آپ کو نظر آتا ہے، تو پھر اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک تو ایک سیکنڈری چیلنج کی صورت میں سامنے آئی۔ اب عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں جس کے ذریعے ان تمام معاملات کو ایڈریس کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے اندر ان شخصیت کو دیکھیں، یہ جناب اون صاحب ہیں، یہ اور جہانگیر خان ترین 2018 میں بندے لانے میں، بندے اکٹھے کرنے میں، کس کو کہاں سے ایڈجسٹ کروانا ہے، ان دونوں کا کلیدی کردار تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس بہت ساری معلومات ایسی ہیں جس میں کس طریقے سے پریزنٹیشنز کی گئیں، کہاں کہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، رات کو میٹنگز کی گئیں، ایک طویل فہرست ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کی جن کے اندر یہ دونوں موجود تھے۔ علیم خان نے خود کو پریزنٹ کیا ایک ریسورسفل پرسن کی حیثیت سے، کچھ 8-10 لوگ جو ہیں انہوں نے مینیج کرنے تھے۔ اب یہ تینوں کے تینوں بالکل علیحدہ ہو گئے، تو عمران خان کے پاس جو روایتی ٹولز تھے جن کے ذریعے وہ اپنی پارٹی کو چلا رہے تھے وہ مکمل طور پر تتر بتر ہو گئے۔ اب دلچسپ بات یہ کہ جب عمران خان کے پاس
یہ لوگ آ رہے تھے ٹوٹ ٹوٹ کے دوسری جماعتوں کی طرف سے، تو کہتے تھے وکٹیں گر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وکٹیں گرنے کا نعرہ جو تھا، آج ایک وکٹ گر گئی، ایک دوسری وکٹ گر گئی، کل 4 وکٹیں اور گریں گی. اب جب یہ لوگ ٹوٹ پھوٹ کر دوسری طرف جا رہے ہیں، یا کم از کم پی ٹی آئی کی بنی گلہ کی قیادت کے خلاف علم بلند کر رہے ہیں، تو اس کو بین الاقوامی سازش کہہ رہے ہیں. تو اپنی طرف آئے تو وہ وکٹ گرتی ہے، نیوٹرل ہو یا دوسری طرف جائے تو بین الاقوامی سازش ہوتی ہے. تو عمران خان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے پنجاب کے اندر وہ یہ کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، ان کے پاس سیاسی دانشمندی نہیں ہے، اور جن کے ذریعے وہ ان معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے یا حل کرنا چاہتے تھے، اب وہ خود مارجنلائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی چودھری برادران، اگر آپ کے پاس 7 یا 8 لوگ ہیں، دوسری طرف ایک گروپ ہے جس کے پاس 54 لوگ ہیں، وہ 54 نون لیگ کے ساتھ مل کر آرام سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اپنا سی ایم لا سکتے ہیں. تو پنجاب کے اندر اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا تختہ جو ہے الٹا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کیو لیگ نے اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرکز کے اندر اگر عمران خان کی پارٹی کے اپنے لوگ ٹوٹ کر دوسری طرف جائیں گے، یعنی نو کانفیڈنس والی موو کو سپورٹ کریں گے، تو پھر ہمارا جو ہے کوئی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کریں. ہم بھی اتحادی ہونے کے ناطے شاید اس طرف تھوڑا سا خیال کریں گے جب تک ان کے اپنے بندے ٹوٹ کے نہیں جاتے، لیکن اس کے بعد ہم نے وہ رخ کر سکتے ہیں جس رخ کے خلاف ہم نے اس سے پہلے عمران خان کو ضمانت دی تھی کہ رخ اختیار نہیں کریں گے، یعنی عدم اعتماد کے طریق کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو اگر پی ٹی آئی خود ٹوٹتی ہے مرکز میں اور ان کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ظاہر اتحادی بھی چھوڑ کے جائیں گے. اب عمران خان نعرے اپنی جگہ کے اوپر کہ میں پھینٹی ایسی لگاؤں گا اور 2028 تک نہیں اٹھ پائیں گے، لیکن شدید قسم کے بحران کا شکار ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ مکمل طور پر ہیلپ لیس نظر آتے ہیں. لہٰذا اب ان کا تکیہ جو ہے وہ فوج کے اوپر ہے. فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی. بھئی فوج اگر آپ بیانیے کی حد تک دیکھیں تو فوج کا مبینہ چوروں کے ساتھ یا مبینہ بڑی قیادت کے ساتھ اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ جب عمران خان کہتے ہیں کہ فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ فوج بڑی متحرک ہے اور فوج کی قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گیا. فوج کا مخمصہ یہ ہے کہ جب عمران خان خود ایک ڈویژن کریٹ کر دیتے ہیں ملک کے اندر اور خود یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے، تو پھر ان کو یہ فیصلہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو تجربہ کیا گیا 2018 کے اندر وہ سانجا تجربہ تھا، وہ ایک پیج والا تجربہ تھا، اس کو بڑی سپورٹ کی گئی، بڑی محبت سے بنایا گیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن گروپس کو شامل کروا کے پی ٹی آئی کو سامنے ایک بڑی طاقت کے طور پر لایا گیا پنجاب میں، وہی گروپس جو ہیں اب چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایک منچلے نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا یہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب لائے جا رہے تھے تو خود سے نہیں لائے جا رہے تھے، تو جب جا رہے ہیں تو کیا خود ہی جا رہے ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر ہم سوالیہ نشان چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو گروپس چھوڑ کر جا رہے ہیں جب وہ لائے گئے تھے تو ناک سے پکڑ کر لائے گئے تھے اور ساتھ بٹھائے گئے تھے، تو اب وہ جا رہے ہیں تو کیا ان کو کوئی بھیج رہا ہے نہیں بھیج رہا؟ سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. لیکن فوج کی طرف واپس آئیے گا تو فوج کے لیے مخمصہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو اپنی پاپولیرٹی کھوتی ہے، ایک ایسی حکومت جو خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب تک اپنے الائز کو ساتھ نہیں رکھ پاتی، ایک ایسی حکومت جس کے ممبران جو ہیں بلوچستان کے اندر سے اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو خود چل کر ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جن کو میٹنگ کا کبھی ٹائم نہیں ملتا ہوتا تھا، اور ایسے اتحادی جی ڈی اے جیسے جن کی 3 سیٹیں ہیں ان کی بڑی قیادت جو ہے ان سے ملنے کے لیے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے جی کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ خیرپور کے اندر ہے اور وقت نہیں ہے. پرائم منسٹر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا ایسی حکومت کو واقعتاً وہ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں سارے چور ہیں؟ تو فوج نیوٹرل اگر رہے گی تو پھر ظاہر ہے یہ جتنے مسائل ہیں عمران خان کو جن کا سامنا ہے یہ از خود با نتیجہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر از خود با نتیجہ ثابت نہیں ہوئے اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بھی بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. لگتا یوں کہ شروع میں عمران خان کو ذرا سبق سکھانے کے لیے، ان کو اپنی کرسی کی حدوں میں رکھنے کے لیے کچھ دباؤ بڑھانے کا ایک اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس اہتمام کے دوران بہت سارا کھیل ہاتھ سے نکل گیا. پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ مرکز کے اندر نو کانفیڈنس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور وہ اب عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پنجاب میں ان کے پاس ٹولز بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو عمران خان کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر نو کانفیڈنس کو وہ سروائیو بھی کر جاتے ہیں تو بھی ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 3-4 مہینے کے اندر عین ممکن ہے کہ نئے انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑے. لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے
جس کو وہ بین الاقوامی سازش کا نام دیتے ہیں، وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اور خام خواہ کی یہ جو بات چیت ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا اسٹریٹجسٹ ہوں، میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کھیل کو دیکھا ہوا ہے، میرے پاس کوئی بہت بڑے ٹرپ کے کارڈ ہیں، اس بات چیت کو خام خواہ طول دے کر وقت ضائع کرنے کی جو عادت ہے اس کے نتیجے میں یہ سامنے آئی ہے، اور یہ آسانی سے جانے کی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت پارٹی کے خلاف پارٹی کے اندر سے علم اٹھایا ہے اور آواز بلند کی ہے، وہ اس وجہ سے بلند نہیں کی کہ کل کو ان کو کہا جائے تو وہ بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھ جائیں گے، اور جو کہنے والے ہیں وہ بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ بیٹھ جانے کا کہیں گے تو کہیں سے آواز آ جائے گی کہ ہمیں بٹھایا جا رہا ہے، اور پھر ایک اور قسم کا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھل جائے گا۔ تو کوئی اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے نیا کٹا کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو معاملات بن چکے ہیں ان کو کسی نہ کسی نتیجے کی طرف لے جانے کا جو عمل ہے اس میں انٹرفیئرنس کی گنجائش مجھے کم از کم بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن پاکستان ہے، اس میں 21 دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فی الحال جو حالات ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، ان کی قیادت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔